او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا، تو پھر تیمم کر لو، سعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کا مسح کر لو، مٹی کو ہاتھ لگایا ایک دفعہ، یوں ہاتھ لگایا، اور یہ نہیں کہ ساتھ اس کے ساتھ کو مٹی لگنی چاہیے، بس مٹی پہ ہاتھ رکھا، سفر میں تو ایک مٹی کا ڈھیلا اپنے پاس ایک شاپنگ بیگ میں رکھ لیں چھوٹا سا، اس کے ساتھ یوں ہاتھ رکھیں اور پھر ہاتھ کو یوں جھاڑ لیں، یہ نہیں کہ وہ لگنی چاہیے، بس اس کو صرف چھونے سے ہی ہو جائے گا، تو یوں کر کے چہرے پہ کر لیں، اور اس کے بعد دوسری بار لگا کے یوں ہاتھوں کر لیں۔ یہ طریقہ قرآن میں چونکہ صرف ہاتھوں کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں وضو کا طریقہ سورہ مائدہ میں آئے گا، وہاں آئے گا کہ ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں، یہاں کونیوں کا ذکر نہیں ہے، بعض احادیث میں کونیوں کا بھی ذکر ہے، یہ دونوں طریقے درست ہیں، یوں بھی کر لیا کافی ہے، کونیوں تک کیا تب بھی درست ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے، ڈھیل دینے والا ہے، اس نے اس معاملے میں بھی تمہیں آسانی دی ہے۔ تو تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مٹی پہ لگایا چہرے پہ، اور پھر دوسری دفعہ مٹی پہ لگایا اور یوں ہاتھ پہ، ٹھیک ہے، یا اگر پورا کرنا ہے تو یہ پورے ہاتھ کونیوں تک، تو آپ کا غسل بھی اتر گیا اور وضو بھی ہو گیا۔ اور اب رہ گئے کپڑے، تو ظاہر ہے پھر کپڑے تو آپ وہ چینج کریں، باقی جسم پہ جو لگا تو ظاہر ہے وہ آپ دور نہیں کر سکتے، اسی حالت میں آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔